بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، بھارت میں ایک مووی نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ دا کشمیر فائلز کے نام سے سامنے آنے والی یہ مووی مخصوص ذہن کے تحت، مخصوص مقاصد کے تحت اور مخصوص نتائج حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ مووی 1990 کے ان حالات پر مشتمل ہے جب کشمیر میں مسلح جدوجہد کا آغاز ہو رہا تھا، اور اس مسلح تحریک کے نتیجے میں بالکل ایسے ہی کہ جیسے پرتشدد اور پرآشوب معاشروں میں پھر ہر طبقہ اس کا تشدد کی زد میں آتا ہے، تشدد کا شکار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہر طبقہ اس کی زد میں کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی انداز میں آ رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے محسن احسان نے کہا ہے کہ جب لہو بہنے کا منظر عام ہو محسن تو پھر کٹ گیا ہے کون، کس کے نام پر دیکھے گا کون۔ تو بالکل لہو بہنے کے جو مناظر تھے وہ وادی کشمیر میں عام تھے، اور مسلح تحریک کے نتیجے میں پھر جو اس تحریک کو کچلنے کے نام پہ سرگرمیاں تھیں، یا جو وہ تحریک کو آگے بڑھانے اور وسعت دینے کے نام پہ جو ایک سرگرمیاں چل رہی تھی، اس کے کراس فائر میں ہر طبقے کا عام آدمی آ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کشمیر پر ایک سخت گیر ہندو متعصب شخصیت جگموہن کی حکومت تھی، اور انہیں ایک مخصوص مقصد کے تحت وہاں بھیجا گیا تھا۔ انہیں کشمیری مسلمانوں کو اور کشمیری سوسائٹی کی اس بغاوت کو اور اس تحریک کو آہنی ہاتھ سے کچلنے کا اختیار دیا گیا تھا، کچلنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، کیونکہ ماضی میں بھی ان کا دہلی کے ترکمان گیٹ سمیت کئی مقامات پر ان کا یہی ریکارڈ تھا کہ انہوں نے پبلک کو طاقت کے ذریعے کچل کر بہت سے مسائل کو حل کرنے کی ایک پالیسی اختیار کی تھی۔ جگموہن نے کشمیری پنڈتوں کو وادی سے ایک منصوبہ بندی کے تحت نکالنے کی حکمت عملی اختیار کی، اور منصوبہ یہ تھا کہ کشمیر میں چونکہ عام آبادی حریت پسندوں کی حامی ہو گئی تھی، انہیں اپنے گھروں میں پناہ دیتی تھی، اپنے محلوں میں پناہ دیتی تھی، انہیں چھپاتی تھی، انہیں ہیرو کے طور پر چاہنے لگی تھی، تو اس آبادی کو سبق سکھانے کے لیے، اس آبادی کو حریت پسندوں کا ساتھ دینے سے روکنے کے لیے فضائی کارروائی کا کوئی منصوبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب فضا سے گولے گریں گے، جب فضا سے کارروائی ہوگی آبادیوں پر، تو اس کی زد میں پھر ہر کوئی آ سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس چیز سے بچانے کے لیے، اس ممکنہ کارروائی سے بچانے کے لیے پنڈتوں کو کشمیر سے، وادی سے نکالا گیا۔ اور یہ اسی دور میں ایک وادی سے آنے والے ایک نوجوان کا جب میں انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے بھی یہ بات بتائی کہ کشمیری پنڈتوں کا ایک وفد، یہ غالباً جنوری 1990 کی بات ہے، کہ کشمیری پنڈتوں کا ایک وفد جگموہن سے ملا، اور جگموہن نے انہیں کہا کہ میں کشمیر کے مسلمانوں پر قیامت برپا کرنے والا ہوں، اس لیے آپ اپنی جانیں بچا کر یہاں سے نکل جائیں۔ تو منصوبہ یہی تھا کہ کشمیر میں جبر و تشدد کی ایک تو مجموعی پالیسی اختیار کی جائے گی، خانہ تلاشیوں کا سلسلہ اختیار کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ فضائی کارروائی کا بھی منصوبہ تھا، کیونکہ سری نگر شہر پر اس وقت حاجی گروپ کا کنٹرول تھا، جو جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے 4 ایریا کمانڈرز پر مشتمل تھا، اور کشمیر کے سری نگر کے لوگ پوری قوت کے ساتھ اس وقت اس حریت پسند گروپ کے زیر اثر تھے، اس کے کنٹرول میں تھے، اور وہ حریت پسندوں کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ تو اس کارروائی کے نتیجے میں پھر جو جگموہن نے ایک تانا بانا بنا، اس کے نتیجے میں کشمیری پنڈت وہاں سے انخلا کر گئے، جموں چلے گئے، دہلی چلے گئے، اور محفوظ مقامات کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں کا ہر دن ان کے لیے قیامت ہو کر رہ گیا، ہر رات ان کے لیے ظلم کی سیاہ رات ہو کر رہ گئی، اور جگموہن کے یہ الفاظ اگر واقعی درست تھے، اگر واقعی اس نے ادا کیے تھے، تو پھر باقی سارے دن، باقی سارے عشرے اور سارا عرصہ کشمیری مسلمانوں پر قیامت ہی برپا رہی۔ اب اس دور کو ایک نئے انداز سے
گلوریفائی کرنے کے لیے یا اس دور کو ایک نئے انداز سے یاد کرنے کے لیے بھارت کی سرکاری چھتر چھائے میں، بھارت کی سرکار کی سرپرستی میں، نریندر مودی اور اس ذہنیت کی سرپرستی میں ایک مووی بنائی گئی ہے جس میں کشمیری پنڈتوں پر مظالم کو مبالغہ آمیز انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ وادی کشمیر کا مسلمان، صوفی منش مسلمان، سیلف سینٹرڈ مسلمان اور ایک مہمان نواز مسلمان، اس کو ڈیفیم کیا جائے، اس کو شدت پسندی کے ساتھ جوڑا جائے، اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے، اس کو اپنی سوچ نہ رکھنے والا اور کسی دوسرے کے اشارے کی اندھی تقلید کرنے والا ثابت کیا جائے۔ اس فلم کے جو بھی جو ٹریلرز ہیں، جتنے بھی جہاں کہیں سے دستیاب ہوئے، میں نے دیکھنے کی کوشش کی، تو اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ایک جہادی ماحول ہے وادی پر طاری، ایک جنون طاری ہے لوگوں پر، اور وہ پنڈتوں کو نکال رہے ہیں اور انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، انہیں قتل کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں کہ جب کشمیر میں مسلح تحریک کا آغاز ہو رہا تھا اور بھارت ایک مخبری کا نظام بنا رہا تھا کشمیر کے حریت پسندوں کا گھیرا کرنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی یعنی جو پنڈت مارے جا رہے تھے ان کی تعداد بالکل کم تھی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یعنی جس دور کی بات کی گئی ہے اس میں 89 کشمیری پنڈت مجموعی طور پر مارے گئے، جبکہ 1635 مسلمان مارے گئے اس میں، جنہیں مخبر قرار دیا، جنہیں بھارت کی فوج نے مارا اس پورے عرصے میں۔ تو اسی طرح مجموعی طور پر اس پورے عرصے میں 399 پنڈت مارے گئے، یعنی آج تک 35 سال کے عرصے میں، اور 15,000 سے زیادہ مسلمان بھارت کی فوج کے ہاتھوں یا باہمی چپکلش میں یا کسی اور وجہ سے وہ مارے گئے۔ تو یعنی یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں تشدد شروع ہوتا ہے تو اس کی زد ہر طبقے پر پڑتی ہے، اور کشمیر کے لوگوں کا عمومی مزاج یہی رہا کہ یہ ایک حق خود ارادیت کی تحریک ہے، یہ تحریک جو ہے یہ کسی مذہب کی نہیں ہے، یہ کسی مخصوص طبقے کی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اسے جموں و کشمیر کے عوام کی تحریک قرار دیتے رہے۔ تو اس دور میں بھی جب کشمیری پنڈتوں کا انخلا ہو رہا تھا، ایک ایسا خط سامنے آیا ہے جو اس فلم کی ساری فلسفی پر پانی پھیر رہا ہے۔ یہ خط کشمیر کے وادی سے انخلا کر جانے والے سرکردہ 31 پنڈتوں کا لکھا ہوا ہے، جو اس وقت کشمیر کے معروف روزنامے الصفا نیوز میں شائع ہوا تھا، جس کے وکیل جو ایڈیٹر محمد شعبان وکیل تھے، جو کچھ عرصے کے بعد قتل کر دیے گئے تھے پراسرار انداز میں۔ یہ خط بڑا تفصیل سے ہے، انگریزی میں لکھا گیا ہے، اور بہت معروف پنڈت رہنماؤں کے اس میں نام شامل ہیں جنہوں نے اس وقت یہ بات کہی ہے کہ ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ گورنر جگ موہن کے اور ہماری کمیونٹی کے کچھ تاجر پیشہ اور تاجر ذہنیت کے جو رہنما ہیں، ان کے مشترکہ اور پوشیدہ مفادات کے تحت ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ان پنڈت رہنماؤں نے بہت دل سوزی کے ساتھ اس بات پر اظہار معذرت کیا تھا کہ وہ اس سازش کا آلہ کار بن کر اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے بھارتی فورسز کے ہاتھوں، انہوں نے آکیپائڈ فورسز لکھا تھا، تو بھارتی فورسز کے ہاتھوں انہوں نے وادی کشمیر کے مسلمانوں پر بیتنے والے مظالم پر بھی معذرت کی تھی۔ تو یہ ایک ایسی دستاویز ہے یہ خط کہ جو اس پوری فلسفی کو، اس جو انوپم کھیر اور متھن چکرورتی اور دوسرے جو انتہا پسند اور متعصب لوگ ہیں، جو انہوں نے یہ ڈرامہ تیار کیا ہے ایک مووی کے نام پر، ایک منفی تصویر پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے کشمیر کے لوگوں کی، اور خواہ مخواہ ایک ایسے مسئلے کو جو ایشو ہی نہیں ہے کشمیری سوسائٹی کا، یعنی کہ ایک تفریق پنڈت میں اور مسلمان میں، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور بحال کرنے کی یا بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ اس مووی پر سب سے پہلا اعتراض تو یہی ہوا کہ ایک کردار جو ایک روی کھنہ کا کردار تھا، جو انڈین ایئر فورس کا ایک آفیسر تھا، کہ جسے قتل کر دیا تھا اس وقت، اور ایک حریت پسند تنظیم نے اس قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، تو اس کا کردار ایک مصنوعی انداز سے، ایک فیک انداز سے پیش کیا گیا ہے، جس پر اس کرنل کی یا اس آفیسر کی بیگم نے
اس پر اعتراض کیا اور اس کردار کو اس فلم سے نکالنے کا انہوں نے کشمیر کی جو عدالت ہے اس سے فیصلہ لیا۔ اسی طرح جو دوسرا ایک اعتراض اور اس کی کریڈیبلٹی پر ایک دوسرا سوال اس وقت کھڑا ہوا جب بھارت کے معروف کامیڈین اور مشہور ایک اداکار کپل شرما نے اپنے شو میں اس کی پروموشن کرنے سے انکار کیا، اور بعد میں جب کپل شرما کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یک طرفہ کہانی پر دنیا میں کہیں اعتبار اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یک طرفہ کہانی ہے کہ بھارت کے مسلمان ظالم ہیں، سفاک ہیں، بالکل ایسے کہ تمہیں لے دے کہ ساری داستان سے یاد ہے اتنا کہ عالمگیر ہندو کش تھا، ظالم تھا، جفاجو تھا۔ یعنی اس پوری مووی میں صرف ایک ہی بات انوپم کھیر اور ان کے ساتھیوں کو یاد ہے کہ وادی کشمیر کا مسلمان ظالم، سفاک، ہندو کش اور جفاجو ہے۔ تو یہ بالکل ایک یک طرفہ کہانی ہے، اور کشمیر کے پنڈت کو مظلوم ثابت کیا گیا ہے، سوسائٹی کو، اکثریتی سوسائٹی کو جہادی ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے معاملات ہیں کہ جو کبھی کسی بڑے تصادم کا کبھی موضوع نہیں بنے، کسی بڑی تصادم کی بنیاد کبھی کشمیری سوسائٹی میں نہیں بنے، کیونکہ کشمیری سوسائٹی ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ایک تنوع رکھنے والی سوسائٹی ہے، برداشت رکھنے والی سوسائٹی ہے، تو وہاں یہ ایسے مسائل پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن اب اس موقع پہ کشمیر کو فوکس کر کے ایک ایسی مووی بنائی گئی ہے کہ جس میں کشمیر کے لوگوں کا جو چہرہ ہے، ان کی تاریخ ہے، اس کو مسخ کیا گیا ہے۔ اور اب اس سے بھی حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فلم کو پورے اہتمام کے ساتھ بھارت میں پھیلایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، اور اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ یعنی کئی جو ایسی ریاستیں ہیں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، وہاں اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے۔ کل ہی میں ایک مقام پر پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ جو ایک ریاست ہے بھارت کی، کرناٹکا میں، وہاں پولیس کے اہلکاروں کو اسپیشل چھٹی دینے کی منظوری دی گئی ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے۔ یعنی یہ کہ ایک اہتمام کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو فلم ہے یہ باکس آفس پہ ہی ہٹ ہو گئی ہے، اور باکس آفس پہ ہٹ ہو گئی ہے، اور اس نے ابھی تک چند دن ہی ہوئے ہیں 50 کروڑ سے زائد کا بزنس اس نے بنا لیا ہے۔ کاروباری ایک سرگرمی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذریعے ایک مائنڈ سیٹ کیا پیدا کیا جا رہا ہے، وہ مائنڈ سیٹ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں یوں منعکس ہوا کہ جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ جس میں ایک سینما گھر میں، ایک ہال میں یہ دکھائی جا رہی تھی مووی، تو مووی کے بعد ایک لڑکا اٹھ کے نعرے لگا رہا ہے کشمیریوں کے خلاف، کشمیریوں کے مغلظات بک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے کشمیر کی خواتین کے خلاف، اور نعرے لگا رہا ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جو پیدا کی جا رہی ہے اس مووی کے ذریعے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نریندر مودی ٹارزن کے بن کر آیا ہے کشمیر کا، کہ اس نے کشمیریوں کے آگے وہ جھکا نہیں، اس نے تاریخ بدل دی، اس نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا، اور وہ ایک نئے انداز کا ایک حکمران ہے۔ اب 2024 کے انتخابات میں کشمیر کو ایک قربانی کا بکرا، جس طرح ایک دور میں کشمیری پنڈتوں کو قربانی کا بکرا بنا کر بھارت میں بیچا گیا، سیل کیا گیا، مغربی دنیا میں بیچا گیا، مسلمانوں کو انتہا پسند، شدت پسند، بنیاد پرست اور جہادی بیان کر کے اس ڈرامے کے ذریعے اب تقریباً دوبارہ اس کو بحال کر کے، اسے تازہ کر کے یادوں میں، اور منفی انداز سے تازہ کر کے دنیا کو یہ بتانا، بھارت کے طول و عرض میں یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ نریندر مودی ہی ہے کہ جو کشمیر کو بچا سکتا ہے، کشمیر کی انڈینائزیشن کر سکتا ہے، کشمیر کی جو ہندوائزیشن کر سکتا ہے، اور کشمیر کا جو ماضی ہے اس کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ تو یہ صرف اس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ تو ایک طویل ایک مقاصد ہیں، ذہن سازی کا مقصد ہے، اور لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کے ماضی کو، یعنی مسلمان عہد سے پہلے کے ماضی کو، وہ ہندو نوجوانوں کی اس جذباتیت کے ساتھ، ان کے مزاج کے ساتھ، ان کی مائنڈ سیٹ کا ایک حصہ بنا دیا جائے کہ انہوں نے کشمیر میں ایک ہندو مت کا ایک علم ہر صورت میں لہرانا ہے۔ یہ اس منصوبے کو سپورٹ کرنے، تقویت دینے کی ایک حکمت عملی ہے کہ جو کشمیر کی ڈیموگرافی
چینج کرنے کے لیے، کشمیر کا تشخص بدلنے کے لیے جو منصوبہ دلی میں اس وقت بلو پرنٹ کی صورت میں موجود ہے اور جس پہ عمل ہونا ہے رفتہ رفتہ، کہ یہاں تک کہ ایک یوگی طرز کا ایک چیف منسٹر لانا ہے وہاں مقصود، تو اس سارے منصوبے کو فکری طور پر ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور بھارت کے اندر اس کے لیے ایک مضبوط حامی ذہن پیدا کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد اور مدعا یہی ہے۔ یہ محض ایک وقتی طور پر تو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں کشمیر کا یہ کارڈ استعمال کر کے انتخابی مقاصد حاصل کیے جائیں گے، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کے مقاصد بہت طویل المیعاد ہیں اور یہ بہت دور کی بات ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔